السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو جاری و ساری۔ الحمدللہ لائٹ بند ہے اور الحمدللہ موسم ٹھیک ہے۔ مومن مسلمان بندے نو گھبراہٹ دا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ نو اتنا زیادہ نازک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ برداشت ہونی چاہیے انسان دے اندر، جنی شدید گرمی ہوئے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اچھی کہو الحمدللہ۔ جس حال وچ اللہ رکھے اس حال وچ راضی رہنا چاہیے۔ تقریباً 10 بجے لائٹ خراب ہوئی ہے اور رانا صاحب پوری کوشش کیتی ہے، باوجود کہ انہوں دی مصروفیت ہے، اج انہوں دی بیٹی دی شادی ہے، لیکن انہوں پوری کوشش کیتی ہے جنریٹر دا انتظام ہو جائے، لیکن صحیح نہیں ہو سکیا۔ بہرحال میں تے الحمدللہ خوش ہاں، راضی ہاں اس حالت دے اندر
جس کیفیت تسی میں ویکھ رہے ہو. اج دن سخت ہے، کل انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا. اللہ پاک بھی تے ویکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کس کیفیت دے اندر میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے. اس دا بھی اجر ہے، لیکن صبر کرن دا، ہائے کرن دا نہیں قمیض چوک کے ادھر سٹنا، کپڑے سٹنا کھولنا. بڑی گرمی، بڑی شدت ہے جی، صبر نال برداشت کرو. اور یہ گرمی ایسی چیز ہے جس میں جتنا محسوس کرو گے اتنی زیادہ لگے گی. میں انشاءاللہ ٹھیک 1:15 بجے تھوڑی جان خلاصی ہو جائے گی. 2-4 گلاں باتاں انشاءاللہ دین دے حوالے نال، سیرت ابراہیم دے حوالے نال بیان کر کے بات نو ختم کراں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ایک کمال خوبی دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب فرماندہ ہے کہ اسد جدو ابراہیم علیہ السلام نو کیا نا کہ مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، اسلم فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا. پھر ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی بڑی مشکلات سے، بڑے بڑے مصائب سے، بڑی بڑی آزمائشوں سے اور بڑی بڑی تنگیوں تکلیفوں سے گزارا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکوہ نہیں کیا اور رب کی نافرمانی نہیں کی. کیوں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہو چکا، رب کا فرما بردار ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس فرما برداری کے بدلے میں ان پر انعامات کی بارش کر دی. انعامات ہی انعامات، نوازشیں ہی نوازشیں. اور اگر آج میرے سمیت آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ایسے اتریں، میرے اوپر بھی نوازشات ہوں، میرے اوپر بھی اللہ پاک کے انعامات ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پل پل میں اپنے رب کی فرما برداری کرے. وہ غور کرے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میں ویسا کرتا جاتا ہوں. جیسے جیسے میرے رب کو پسند ہے میں اسی طرح بنتا جاتا ہوں. پھر دیکھیں اللہ پاک رحمت کیسی کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر قدم قدم پر ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج زکوٰۃ کے اندر، رمضان مبارک کے اندر، دیگر جو اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر ہم رب کی بات نہیں مانتے. بہت کم ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اور پھر ہم تقاضا بدلے میں تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ہم پر وہ رحمتیں اتریں، ہم پر وہ انعامات ہوں. وہ انعامات پانے کے لیے، ان رحمتوں کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا بہت ضروری ہے. کہ جو رب کا کہہ چکا ہے، جو رب نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، جو اللہ پاک نے شریعت اسلام نافذ کر دیا ہے، اسلمت لرب العالمین، اپنے رب کے فرما بردار بن کر دیکھو. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے رحمتیں کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی، یہ ان کا وصف تھا، یہ ان کی سیرت ہے کہ وہ اپنے رب کے سب سے بڑے فرما بردار بندے تھے، سب سے بڑے. اور ان پر ایک جو اللہ پاک نے کمال کا انعام کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ان کی مماثلت بڑی ہے، نبی پاک کے ساتھ ان کی مماثلت بڑی ہے. جو اللہ پاک نے جیسا جیسا برتاؤ، جیسا جیسا محبت کا انداز حضور کے ساتھ ہے، ویسا ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ایسے ہی یہ ایک لمبا طویل عنوان ہے کہ مماثلت نبی پاک کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. تو بہرحال آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ فرما بردار تھے، یہ بات ہو چکی.
دو تین باتیں اور ان کی اولاد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ اولاد کے حوالے سے آزمایا، نہ دے کر بھی آزمایا، دے کر بھی آزمایا، دینے کے بعد دوبارہ جب وہ جوانی میں جانے لگے دوبارہ آزمایا۔ تین طرح ان کو اولاد کے ذریعے آزمایا گیا۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے کہ اس کے گھر میں رونق نہیں ہے۔ وہ جب گھر میں شام کو والد انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے تھکا ہوا ہارا ہوا، تو جب وہ بچوں کو نہیں پاتا، وہ میاں بیوی عجیب کشمکش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو ذاتی تکلیف ہوتی ہے، ایک برادری کے تانے، لوگوں کی نظریں، لوگوں کے جملے وہ کھا جاتے ہیں ان میاں بیوی کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی، اور 80-84 سال تک ان کی اولاد نہ ہوئی۔ 80-84 سال تک ان کی ہاں اولاد نہ ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی جملے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نواز دیا، اولاد دے دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اولاد دینے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، بچپن میں تھے، بالکل چھوٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دینے کے بعد دوسری آزمائش یہ کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ایسے کرو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جنگل بیاباں کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ پاک آزما رہا ہے کہ جنگل کے اندر اپنے اہل و عیال کو، بچے کو، بیوی کو جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب سیدنا ابراہیم تھے، سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ وجہ کیا، معاملہ کیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، نہیں، رب سے عہد کر چکے تھے کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب کا فرما بردار ہوں۔ ہماری طرح فرما بردار نہیں تھے، 2-4 نمازیں پڑھ لیں پھر چھوڑ دیں، اذان سنتے رہے پھر چھوڑ دیں، اس کو فرما بردار نہیں کہتے۔ ہم دو مسلمان، ہم جو بنے پھرتے ہیں نا مسلمان، یا ہمارا جو اسلام ہے، یہ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے اور ظاہری طور پر کہ جنازے میں لوگ آ جائیں اور بس دین کے اندر ہماری انٹری رہے، ہم اتنے ہی مسلمان ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں اسلمت لرب العالمین۔ اصل مسلمان کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا مالک جہاں چاہے بٹھائے، جہاں چاہے اٹھائے، جہاں چاہے لے جائے۔ مسلمان اس بندوں کو کہتے ہیں کہ جس کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہو، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، کہ جہاں چاہے جو عمل وہ کرتا ہے، جو زندگی کے معاملات وہ کرتا ہے، وہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو۔ فرما بردار، چند کاموں میں فرما بردار نہیں کہ نماز بھی پڑھتا رہے، شادی کا موقع ہے تو پھر ڈگمگا جائے، نہیں جی مولانا صاحب کی کریے، شادی دا مسئلہ ہے، بچیاں دی شادی ہے، ایک کہڑا روز ہونی ہے، اج ہو رہی ہے، میرا ایک تے بچہ ہے، تیرے ایک تے بچہ ہے، باقیاں تے ہزاراں ہوندے نے، ایک تے بچہ ہے جی، ڈھول وگانے نے جی، فلاں فنکشن کرنا ہے جی، وہ فنکشن کرنا ہے، کچھ نہیں ہوندا جی۔ زمانے دے نال بہت زیادہ اعتراضات، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا بت ایک انسان کے اندر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے بھائی کیا کہنا ہے؟ جب آپ اللہ رسول کا حیا نہیں کر رہے، آپ کو لوگوں کا حیا آ رہا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے گناہ کروں، خواہش اٹھتی ہے بے حیائی کروں، دل کرتا ہے سود کا کام کروں، دل کرتا ہے دھوکہ کروں، دل کرتا ہے کسی کے ساتھ دغا کروں، دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ فراڈ کروں، لیکن جب آپ کا دل ایسا چاہے
اور اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ کام نہ کریں، اس کو کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میرے رب نے منع کیا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ان کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں چھوڑا، قرآن میں ذکر ہے سورہ ابراہیم میں 13واں پارہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جنگل میں چھوڑنے چلے گئے اور جہاں آج بیت اللہ ہے، مکہ ہے، وہاں چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں۔ واپس آتے ہوئے جب چھوڑ کے واپس چلے نا، سامان رکھ کے اور بچے کو، بیگم کو چھوڑ کر، تو ان کی بیگم پوچھتی ہے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کہ اے ابراہیم کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی بن گئی ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کیا مسئلہ کیا بنا ہے؟ خاموش ہے ابراہیم علیہ السلام۔ جب تھوڑا چل پڑے تو ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم کیا آپ کو یہ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اب آپ گھر کا ماحول دیکھیں، بیوی بھی جانتی ہے کہ میرا خامد جو ہے اتنا رب کا فرما بردار ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے ہماری بھی کوئی لاج نہیں رکھتا۔ رب کا جب حکم آ جائے وہ بچوں بیوی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تب بیوی پوچھ رہی ہے کیا تمہیں رب نے حکم دیا ہے؟ ہماری بیوی کو تو، آپ کی بیوی کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہتا دڑکا لایا تو گل منا ہی لینی، بس شادی تے کام کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر میں سامان پیک کر رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، پھر اسی ڈر جانے بس ٹھیک ہے جویں تو کہندی انجی کر لینے، اللہ ناراض ہوندہ ہو جائے، رسول ناراض ہوندہ ہو جائے، تینوں ناراض نہیں کرنا۔ ابراہیم کی بیوی کہتی ہے کیا رب نے آپ کو یہ کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ سیدنا ابراہیم بولے نہیں، سر ہلایا کہ ہاں جو تو پوچھ رہی ہے مجھ سے کہ میں تمہیں جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، رب نے حکم دیا، ہاں میں سر ہلایا۔ تو سیدہ ہاجرہ فرماتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ جائیں، پھر آپ جائیں، اذا لا یزیونا، اذا لا یزیونا، پھر آپ چلے جائیں، ہمارا اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب ہم رب نے کہا ہے کہ ان کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ تو پھر آپ تشریف لے جائیں، ہم اکیلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں آبادی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ جنگل ہے کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے کا راشن کم ہے کوئی مسئلہ نہیں، اذا لا یزیونا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا، ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ جنگل میں چھوڑ کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام، پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئیں، پھر سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہوئی، صفا سے مروہ چکر لگائے اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آج سن لیں، ازبر کر لیں۔ بعض روایات میں یہ لوگوں نے سنا ہوگا علماء سے کہ انہوں نے ایڑی رگڑی، پاؤں رگڑا اسماعیل علیہ السلام نے، اس وجہ سے جو ہے وہ پانی نکلا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ فرشتے نے پر مارا تھا، فرشتے نے پر مارا تھا اس جگہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا تھا۔ تو آج تک پوری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب، وہ پانی جا رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ اس کا رنگ بدلتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زمزم کا پانی پینے سے پہلے، اب آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی لیکن یہ سن رکھی ہوگی لوگوں سے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، پتہ نہیں کس نے یہ روایت بیان کی کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے، حالانکہ عام پانی جو ہے نا، یہ ہمارے ٹویل بور کا جو پانی ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینے، کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے۔ جو ادب احترام والا پانی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دل میں جو بھی دعا سوچ کر، زبان پر نہیں لاتا، بولتا نہیں، مانگتا نہیں، دل میں جو بھی دعا سوچ کر زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو زمزم کا پانی دل میں کوئی دعا رکھ کے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ میری اولاد کو نیک کرے، اللہ مجھے حج پہ لے جائے، اللہ میرا کاروبار، کوئی دعا اینی ون آپ دل میں سوچ کر زمزم کا پانی پئیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، اللہ پاک نے وہاں چشمہ پانی کا جاری فرما دیا اور دعائیں بھی کر کے آئے ابراہیم علیہ السلام
کہ اللہ پاک یہاں آبادی کر دے، یہاں لوگوں کا آنا جانا لگ جائے۔ پھر وہاں سے ایک جرم قبیلہ گزرا، لمبی روایت ہے کہ وہاں لوگ آباد ہوئے، پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اولاد کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام 3 طرح آزمائے گئے، پہلے نہ دے کر 84 سال، پھر دے کر جنگل میں چھوڑ کر، اور تیسری مرتبہ اور آخری بات سن لیں، تیسری مرتبہ اس طرح آزمائے گئے کہ وہی اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، آہستہ آہستہ بچپن سے لڑکپن کی طرف اٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ آزما لیا۔ اور قرآن پاک میں الفاظ ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، باپ تھوڑا تسلی میں آ جاتا ہے کہ میرا جانشین اور میرا وارث وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ چل پھر رہا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا سہارا بنے گا، میرا آسرا بنے گا، میرا دست بازو بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بحیثیت باپ خوش تھے کہ اسماعیل نے چلنا شروع کر دیا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، باپ کے ساتھ آتا ہے جاتا ہے، بہت خوش تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم نبی کو خواب دکھایا، اور آپ کا میرا خواب اکثر جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا ہو بھی سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ ایسے ہی وہی ہوتا ہے، ایسے ہی سچ ہوتا ہے جیسے اللہ کا دین اور قرآن سچ ہوتا ہے۔ جس طرح ان پر وحی آتی ہے، ان کا خواب بھی ایسے سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر ابراہیم نبی اسماعیل بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اس سے مختلف باتیں ملتی ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ملتی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے اپنے معاملات میں مشورہ بھی کرے، مشاورت بھی لے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل نکلا ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ جب کوئی میٹنگ کرنی ہو، کاروباری یا دیگر وغیرہ، کوئی گھر کا مشورہ کرنا ہو، بچوں کہتے ہیں آپ پرلے کمرے میں چلیں، ہم نے ادھر کوئی بات کرنی ہے، بس تم نے بم بنانا ہے، بات مشورہ ہی کرنا ہے نا۔ فانظر ماذا تری، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو مشورے میں بٹھایا کریں، بتائے، تاکہ ان کو گھر میں پتہ چلے کہ ہماری یہ حیثیت ہے، ہماری ایک ویلیو ہے، گھر میں ہمارا ایک احترام ہے، تاکہ وہ بعد میں یہ یاد کریں کہ ہم نے کوئی برا کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ گھر میں ہمیں احترام دیا جاتا ہے، ہمیں مقام دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہی اولاد احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب باپ والدین ان سے مشورہ نہیں کرتے، وہ بھی خود سر ہو جاتے ہیں، پھر وہ باپ سے مشورہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تسی اپنا کرو، اسی اپنا کر دیں۔ فانظر ماذا تری، اسماعیل کیا خیال ہے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں، یا ابت افعل، بیٹا ہو تو ایسا۔ رب نے کیا فرمایا تھا قرآن میں، جب ابراہیم نبی بار بار فرماتے تھے نا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے نیک اولاد دے۔ 84 سال ایک دعا کرتے رہے۔ ہم سے ایک ہفتہ ایک دعا نہیں ہوتی، ہم 2 دن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کی ہوئی ہے اتنا لکھی ہوئی، جدو مرضی قبول ہو گئی۔ نہیں، دعا چمٹ کر کرنی چاہیے، تسلسل کے ساتھ کرنی، دعا چھوڑنی نہیں چاہیے مایوس ہو کر، دعا مانگتے رہا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے، رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی تجھے بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا۔ مفسر فرماتے ہیں حلیم کس کو کہتے ہیں کہ جس کے گلے پر چھری رکھ دی جائے لیکن وہ سی نہ کرے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام کا احترام اپنا کتنا تھا، پھر ان کی ذات کے اندر کتنا احترام تھا، پھر ان کی اولاد کے اندر کتنا احترام تھا۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، ابراہیم کا باپ آزر تھا جو بت فروش تھا، آپ کے علم میں ہوگا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ آپ یہ بتوں کو چھوڑیں، نہ سنتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، مٹی سے بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کیا کریں۔ ابراہیم نبی کا باپ آزر کہتا ہے کہ رک جا، باز آ جا،
مجھے ان چیزوں سے منع نہ کیا کر، وگرنہ ایک وقت آئے گا تجھے میں نے گھر سے بے دخل کر دینا ہے، گھر سے نکال دینا ہے۔ پھر انہوں نے نکال دیا تو جاتے ہوئے ابراہیم نبی نے کیا کہا تھا؟ یا ابت، اے ابا جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور آج ابراہیم کا بیٹا ہے، ابراہیم نے اپنے باپ کو باوجود اس کے کہ ان کا باپ حالت کفر میں تھا، یا ابت اے ابا جان، باپ کا احترام کیا تھا۔ اور آج وقت آیا کہ اللہ نے ابراہیم کو اولاد دی، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو جی میں آتا ہے کر گزرو، جو دل میں آتا ہے کر گزرو، جو خواب میں آیا ہے وہ تم کر گزرو، ذبح کرو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ مجھے گھبراہٹ کا شکار نہیں پائیں گے، یا آپ مجھے ناراض نہیں پائیں گے، غصے میں نہیں پائیں گے کہ یہ کیوں کیا۔ ابراہیم نبی تیار ہو گئے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم نبی تیار ہو گئے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، لے کر چھری چل پڑے باہر کھلے میدان میں۔ اب آپ دیکھیں، اسلمت لرب العالمین، کتنے اپنے رب کے فرمانبردار، بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، جب مدرسے میں والدین بچوں کو لاتے ہیں نا چھوڑنے کے لیے، کیا وہاں روتے ہیں ماں باپ کہ ہم بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی چھوٹا ہے، ابھی ایسا ہے، ابھی یہ کیسے رہے گا، کیسے یہ پلے گا، ابھی اس کو باہر رہنے کا نہیں پتہ، یہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ کیسے، اس کی مائیں روتی ہیں، ہم نے خود دیکھی ہیں، مدرسے میں چھوڑنے کے لیے، کھانا اچھا، رہائش اچھی، واہ ابراہیم تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، مدرسے میں چھوڑنے نہیں جا رہے، ذبح کرنے جا رہے ہیں ان کو۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو، ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پورے توکل کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے اور جرت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رب نے وہی نازل کی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یا کوئی یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، کوئی قصہ نہیں سنا رہا، پھر آسمان نے یہ دیکھا، اور اس سے پہلے آسمان نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، سورہ صافات، فرمایا جب فلما اسلم، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، دونوں تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، جبکہ یہ عربی الفاظ کے یہ معنی ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، اصل میں یہ ہے کہ بالکل سیدھا لٹایا۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے، خطیبوں نے، قرآن حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے، تفسیر میں بھی نہیں ہے، بہت سارے خطیبوں نے یہاں آ کے اس کو قصہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام نے منہ پہ کپڑا لے لیا تھا، چھری ادھر تھی، ان کا منہ ادھر تھا، کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، مجھ سے چھری رک نہ جائے۔ یہ سب قصہ کہانی بنوتی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا جب میں گھر سے لے کے نکل رہا ہوں میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا جب خواب آیا میں نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ساری باتیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا تھا وہ ذبح کرتے ہوئے کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ قطعاً یہ نبی کی شان کی گستاخی ہے، نبی کیسے ڈگمگا سکتا ہے جس کو خود رب نے خواب میں دکھایا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری اس کے گلے پر رکھ دی، رکھ کر چلانا شروع کر دی۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا۔ وہ عام کو بھی کاٹتی ہے، خاص کو بھی کاٹتی ہے۔ وہ جو اس کے سامنے آئے، وہ نہیں دیکھتی کہ میرے نیچے کون آ رہا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عام ہے، خاص ہے، وہ اس کا کام صرف کاٹنا ہے۔ لیکن چھری بھی تب کاٹتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ وہ نہیں دیکھتی میرے اندر کون آ رہا ہے، لیکن آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اور یہ پیغام دیا کہ آگ بھی تب جلاتی ہے جب رب کا حکم آتا ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن سیدنا موسیٰ کو دریا اور سمندر نہ ڈبو سکا، کیوں؟ پانی بھی پابند ہے رب ذوالجلال کا۔ چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ اسماعیل کے گلے پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم کو، فرشتہ نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آواز دی،
اور ابراہیم کی آپ پوری سیرت پڑھیں، جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی رب نے ڈائریکٹ آواز دی، آگ کو آواز دی، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ڈائریکٹ آواز دی۔ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو بلایا، آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم بس ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، ہم نے جو چیک کرنا تھا کر لیا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جس سے آپ گزر گئے، بہت بڑی آزمائش تھی جس سے آپ گزر گئے۔ اور رب فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ، آپ نے بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم آپ کا یہ قربانی کرنا ہمیں اتنا پسند آیا ہے، آپ کا یہ انداز ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آپ کی اس سنت کو، آپ کے اس انداز کو ہم باقی رکھیں گے۔ لوگ آتے رہیں گے، جانور ذبح کرتے رہیں گے، اور اجر سیدنا ابراہیم کو ملتا رہے گا۔ پہلی قربانی کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اجر ملتا رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ کو سلام ہو۔ رب فرماتا ہے ابراہیم تجھ کو سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، آپ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اہل ایمان بندوں میں سے تھا، ان پر سلام ہو، اور وہ انتہائی محسن ہے، اور ہم محسن نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے رب کو وہ پسند آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رہتی دنیا تک باقی رکھ دیا ہے، جو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم انشاءاللہ جانور ذبح کریں گے۔ اور ایک اور بڑی بات میں آج غور کر رہا تھا کہ اس قربانی میں محبت ہی بڑی ہے۔ قربانی کے علاوہ اگر آپ کوئی جانور ذبح کریں نا، آپ نارمل جانور ذبح کر دیں گے، ادھر سے لائیں پکڑیں اس کو ذبح کر دیں، اس میں ایک ایسی محبت رب نے رکھ دی ہے کہ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق جانور خریدتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، پھر اس کی خدمت کرتا ہے، پھر اس سے مانوس ہو جاتا ہے وہ جانور، پھر محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو ذبح کرتا ہے، پھر اس کو ذبح کرتا ہے چھری چل۔ اس میں بہت محبت ہے، بڑی الفت ہے اس جانور، قربانی کے جانور میں۔ تو لہذا باقی احکام مسائل آپ کے علم میں ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ گھر رکھا بھی جا سکتا ہے، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کیا کریں غریبوں کو، مسکینوں کو گوشت بر وقت پہنچے اور بغیر ان کے مانگے پہنچے۔ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی پڑوس میں، آوانٹ گوانٹ، رشتہ داروں میں، تو پوچھنے کی نوبت نہ آئے کہ وہ آپ سے پوچھتے پھریں کہ قربانی کا گوشت نہیں دیا۔ بس آپ خاموشی کے ساتھ، کسی سے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ تو نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، تو نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ بات غلط ہے۔ کسی سے یہ نہیں پوچھنا تو نے کرنی ہے، بکرا لیا، فلاں لیا، کیا نہیں، یہ بات اللہ کے یہاں ایک عبادت ہے، اور اس میں کسی کو شرمندہ کرنا، تو نے کتنے کا لیا، کیسا لیا، یہ ساری دکھلاوے کی باتیں ہیں۔ بس جتنی رب نے طاقت، قوت، ہمت، جرت دی ہے اس کے مطابق قربانی کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ جو کچھ بیان ہوا وقت مختصر میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔